یہ جو رسم رواج جو میں نے گنائے ہیں نا کہ جو نہیں کرنے چاہیے، اس کے تعلق سے بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں اگر کر لیا تو کیا ہوا، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، ایسے لوگ کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسا سوال کرتے ہیں ان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اس رسم و رواج کے بعد جو آپ کر رہے ہیں جو دین اسلام میں داخل نہیں ہے، اگر آپ کے یہاں لڑکا یا لڑکی غلط آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں معلوم نا؟ پھر کیا ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو، اور یہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ میں نے سنا بھی ہے اپنے کانوں سے، یہی ہوتا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بھی آج یہی دیکھا جا رہا ہے۔ اگر تمام وہ رسم و رواج جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں نہیں ہے وہ جب کیے جاتے ہیں نا نکاح کے اندر، تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فتنے فساد ہوتے ہیں، خون خرابہ برپا ہوتا ہے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گالی گلوچ عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے، اور اسلام مذہب کی تعلیم کو پامال کیا جاتا ہے، اور پھر ایک غلط انسان کی وجہ سے پورے گھر اور دونوں خاندانوں کی زندگی غصہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس لڑائی جھگڑے کو اتنا پہنچا دیا جاتا ہے کہ کورٹ کچہری پولیس تھانے یہاں تک اتنا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے یہ چیز، دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کل کوئی لڑکا یا لڑکی آپ کے بچے کی زندگی میں یا آپ کے گھر میں غلط آ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان تمام بے عزتیوں کو آپ سہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی اسلام کی بنیاد پر اپنے بچوں کے نکاح کریں، تاکہ آپ کی نکاح انشاءاللہ جو کیے جائیں وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی طرف رہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہے، اور اللہ رب العالمین کی برکت ان پر ہوتی رہے۔ تو اس چیز سے بچیے، اس چیز سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز پر دھیان دیں، اور اس چیز پر دھیان دیتے ہوئے ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو دین اسلام کا اصول رکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں رکھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا گیا ہے وہ خیر خواہی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے۔ جب ہمارے لیے دین اسلام رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو کیوں ہم خام خواہ اپنی زندگی کے اندر زحمتیں اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں ہم بلا وجہ اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کی زندگیوں میں زحمتیں لا لا کے ڈال رہے ہیں؟ ایسا مت کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی بیان کیا ہے نا، جتنی بھی شریعت اسلام میں اصول آئے ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے ہیں، ان کے پاس سے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، ان کا کرنا، ان کا بتانا، یہ سب دین اسلام میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے بیان نہیں کرتے، یہ خود قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہم پر جتنی چیزیں قرآن و احادیث کی روشنی میں آئی ہیں وہ تمام چیزیں حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں آج لوگوں نے من گھڑت احادیثیں بنا رکھی ہیں اور من گھڑت رسم و رواج بنا کر اس کو دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے بدبختوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے بدبختوں کی طرف آپ لوگوں کو جانے سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کوئی بھی مولوی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے آپ کو بیان کرتا ہے کہ فلاں کام کر لو تو یہ ہو جائے گا، فلاں ذکر کر لو تو یہ ہو جائے گا، تو یہ طریقے اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ آپ کو جب بھی کبھی کوئی انسان بیان کرے اس سے آپ دلیل پوچھیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111، کہ آپ جب کبھی دیکھیں کہ کوئی آپ سے کچھ بیان کر رہا ہے تو آپ اس سے اس کا برہان، اس سے اس کی دلیل مانگیے کہ یہ کہاں ہے، کہاں موجود ہے، قرآن میں کہاں موجود ہے، احادیث صحیح میں کہاں موجود ہے۔
اور الحمدللہ احادیث صحیح میں سب موجود ہے، احادیث صحیح بھی موجود ہے، اور دنیا میں الحمدللہ علماء حق بھی موجود ہے۔ آج کوئی بھی اٹھ جاتا ہے اور کوئی بھی انسان اٹھ کر کے بولتا ہے کہ وہ حق پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ حق پر وہی ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں، وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی طرف سے بنا لے تو وہ احادیث نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا، ان تمام دلیلوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کے نکاح کے اندر تمام وہ چیزیں دین اسلام کی بنیاد پر رکھنی چاہیے جو چیزیں احادیث کی روشنی میں ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کے نکاح کرنے ہیں تو دھیان رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو دیکھ لیجیے۔ اگر آپ کے بچوں کو اپنے خیر خواہی میں کامیابی والے نکاح دیکھنے ہیں یا نکاح کرنے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نکاح دیکھ لیجیے۔ اگر آپ کو اپنی بچیوں کے نکاح کرنے ہیں تو دین اسلام کی بنیاد پر قرآن کو، احادیث نبوی کو دیکھ لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے نکاح میں خیر خواہی باقی ہوگی، کامیابی باقی رہے گی، رحمت باقی ہوگی، برکت باقی ہوگی، اللہ کا فضل باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام میں جن لوگوں کے نکاح ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں خیر خواہی باقی رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کے نکاح میں برکت رکھے، ان کے نکاح میں برکت دے۔ اللہ رب العالمین ان کے نکاحوں میں عزت، عافیت اور خوشی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو، ان دونوں جوڑوں کو اللہ رب العالمین نیک، صالح، تقوی گزار، خوبصورت، فرما بردار، صحیح سلامت اولاد دے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے نکاح ابھی نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین ان کے لیے نیک، صالح، تقوی گزار، خوبصورت، فرما بردار، صحیح سلامت جوڑے عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں زندگی بھر عمل کی توفیق دے انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی۔ امن کا پیغام انسانیت کے نام۔